بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 24 جولائی 1905۔ حضرت مولانا عبدالکریم صاحب سیالکوٹی نے ایک دوست کی نسبت عرض کیا کہ بعض ابتلاؤں کا اندیشہ زیادہ ہو گیا ہے اور غم و ہم کے ان کے دل پر غالب آنے کا خوف ہے۔ حضرت اقدس نے فرمایا، میں نے دعا تو بہت کی ہے اور التزاماً کرتا ہوں، لیکن مجھے بھی فکر رہتی ہے کہ ہر شخص دنیا کے غم و ہم میں گرفتار ہے، دین کے غم و ہم کا موقع انہیں کب ملے گا۔ اس زندگی میں مصائب کا آنا ضروری ہے اور انسان کی زندگی کے محدود اوقات میں کوئی نہ کوئی وقت کسی حادثہ اور رنج کا نشانہ ہوتا ہے۔ اگر اسی طرح ایک شخص کی روح دنیا کے بگڑے ہوئے معاملات کی فکر میں پیچ و تاب کھاتی رہے گی تو وہ وقت صافی اسے کم میسر آئے گا، جبکہ اس کا سارا غم و ہم دین ہوگا۔ وہ جماعت جس نے بیعت میں اقرار کیا ہے کہ وہ دین کو دنیا پر مقدم رکھیں گے، وہ بھی اگر اسی دلدل میں دن رات پھنسے ہیں تو بتائیں وہ اس نازک عہد کے ایفا کی طرف کب توجہ فرمائیں گے۔ پھر فرمایا، میں تو حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ جب سے مجھے ہوش ہے میں دنیا کے ہم و غم میں کبھی مبتلا نہیں ہوا۔ فرمایا، جب میری عمر غالباً 15 برس کی ہوگی، ایک کھتری سے میں نے کہا جو حضرت والد صاحب کے حضور میں بیٹھا ہوا اپنی تلخ کامیابیاں اور نامرادیاں بیان کرتا اور سخت کوڑ رہا تھا، میں نے کہا، لوگ دنیا کے لیے کیوں اس قدر دکھ اٹھاتے اور اس کے غم و ہم میں گرفتار ہیں۔ اس نے کہا، تم ابھی بچے ہو، جب گرستی ہوگے تب تمہیں ان باتوں کا پتہ لگے گا۔ فرمایا، ایک عرصے کے بعد جب غالباً میری عمر 40 کے قریب ہوگی، کسی تقریب سے پھر اسی کھتری سے گفتگو کا اتفاق ہوا۔ میں نے کہا، اب بتاؤ، اب تو میں گرستی ہوں۔ اس نے کہا، تم تو ویسے ہی ہو۔ فرمایا، ہر شخص اپنے دل میں جھانک کر دیکھے کہ دین دنیا میں سے کس کا زیادہ غم اس کے دل پر غالب ہے۔ اگر ہر وقت دل کا رخ دنیا کی امور کی طرف رہتا ہے تو اسے بہت فکر کرنی چاہیے، اس لیے کہ کلمات الہیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے شخص کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ فرمایا، کاش لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آ جاتی کہ جس شخص کا تمام ہم و غم دین کے لیے ہوتا ہے، اس کے دنیا کے ہم و غم کا اللہ تعالیٰ متکفل و متولی ہو جاتا ہے۔ میں نے کبھی نہیں سنا اور نہ کوئی کتاب گواہی دیتی ہے کہ کبھی کوئی نبی بھوکا مرا ہو یا اس کی اولاد دروازوں پر بھیک مانگتے پھرتی ہو۔ ہاں، دنیا کے ملوک اور امراء اور اغنیاء کا یہ برا حال اکثر سنا گیا ہے کہ ان کی اولاد نے در بدر ٹکڑے مانگے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی سنت مستمرہ ہے کہ کبھی کوئی کامل مومن بستر نرم سے خاکستر گرم پر نہیں بیٹھا اور نہ اس کی اولاد کو روز بد دیکھنا نصیب ہوا۔ اگر لوگ ان باتوں پر پختہ ایمان لے آئیں اور سچا اور پاک بھروسہ اللہ تعالیٰ پر کر لیں تو ہر قسم کی روحانی خودکشی اور دلی جلن سے رہائی پا جائیں۔ فرمایا، اکثر لوگوں کو اولاد کی آرزو بھی اس خیال سے لگی رہتی ہے کہ کوئی ان کی مردار دنیا کا وارث پیدا ہو جائے، نہیں جانتے کہ اگر وہ بدکار و ناہنجار نکلے تو ان کا کمایا ہوا روپیہ اور اندوختہ فسق و فجور میں ان کا معاون ہوگا اور ان کی سیاکاریوں کا ثواب یعنی
بدلہ ان کے نامہ اعمال میں ثبت ہوتا رہے گا۔ فرمایا اولاد کی آرزو کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام کا دل درکار ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں اس کا ذکر کرنا اس لیے ہے کہ حضرت زکریہ کی اولاد ولد صالح کے لیے، مومنوں کے لیے اسوہ ٹھہر جائے۔ فرمایا زندگی ناقابل اعتبار ہے، فرصت بہت کم ہے، ہر ایک کو چاہیے کہ دین کی فکر میں لگ جائے۔ اس سے بہتر نسخہ عمر بڑھانے اور برکت کا نہیں۔ 26 جولائی 1905 بوقت نماز فجر، آج صبح 3 بجے کے قریب زلزلے کا سخت دھکا لگا۔ صبح کے نماز میں حضرت تشریف لائے۔ فرمایا کل میں دعا کر رہا تھا کہ ایسے لوگ شرارتوں میں بڑھ رہے ہیں اور غفلت نے ان کے قلوب موٹے کر دیے ہیں کہ اگر یوں ہی سکون و قرار رہا تو ان کا استعزاء ترقی کر جائے گا، اس سلسلے کو جاری رہنا چاہیے۔ فرمایا اب ان مادہ پرست منکران قدرت الہی کا مقابلہ اللہ تعالیٰ سے آن پڑا ہے، یہ حکم لگاتے ہیں کہ کوئی آفت آنے والی نہیں۔ آخر میں فرمایا ہماری جماعت کے لیے اب عمدہ وقت ہے کہ ایک تبدیلی اپنے اندر پیدا کر لیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کے لیے تبدیلی کرے۔ خدا تعالیٰ کا معاملہ انسان کے ساتھ اس کے گمان اور تبدیلی کے اندازے پر ہوتا ہے، سو خدا تعالیٰ پر نیک گمان رکھو اور دعا اور امید میں کبھی نہ تھکو اور نہ مایوس ہو۔ ایک الہام ہے کنت کنزن مخفین فاحببت ان اعرف، میں ایک مخفی خزانہ تھا، پھر میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ حضرت اقدس نے اس سلسلے میں اس کی تشریح طور پہ فرمایا یہ صفات الہیہ کا ظہور ہے۔ کسی زمانے میں کوئی صفت ظاہر ہوتی ہے اور کسی زمانہ پوشیدہ رہتی ہے۔ جب ایک اصلاح کا زمانہ دور جا پڑتا ہے اور لوگوں میں خدا شناسی نہیں رہتی تو اللہ تعالیٰ پھر اپنی معرفت کو ظاہر کرنے کے واسطے ایک ایسا آدمی پیدا کرتا ہے جس کے ذریعہ سے اس کی معرفت دنیا میں پھیلتی ہے۔ لیکن جس زمانے میں وہ مخفی ہوتا ہے اس زمانے میں عابدوں کے عبادت اور زاہدوں کے زہد بھی ادھورے اور نکمے رہ جاتے ہیں۔ یہ الہام برائن احمدیہ میں بھی درج ہے، لیکن اب پھر اس کے خاص ظہور کا وقت معلوم ہوتا ہے، اس واسطے دوبارہ یہ الہام ہوا ہے۔ پھر فرمایا دعا اور توجہ میں ایک روحانی اثر ہے جس کو طبی لوگ جو صرف مادی نظر رکھنے والے ہیں نہیں سمجھ سکتے۔ سنت اللہ میں دقیق اسباب کا ذخیرہ ہے جو دعا کے بعد اپنا کام کرتا ہے۔ نیند کے واسطے طبی اسباب رطوبات کے بیان کیے جاتے ہیں، مگر بہت دفعہ آزمائش کی گئی ہے کہ بغیر رطوبات کے اسباب کے ایک نیند سی آ جاتی ہے اور ایک حالت طاری ہوتی ہے جس میں سلسلہ الہامات کا وارد ہوتا ہے، اور وہ بعض اوقات ایسا لمبا سلسلہ ہوتا ہے کہ انسان بار بار اپنے رب سے سوال کرتا ہے اور رب جواب دیتا ہے۔ ایسے ہی بعض مادی لوگوں نے چند ظاہر اسباب کو دیکھ کر فتویٰ لگا لیا ہے کہ اب زلازل کا خاتمہ ہے اور 200 سال تک یہاں کوئی زلزلہ نہیں آئے گا، لیکن یہ لوگ دراصل اللہ تعالیٰ کے باریک رازوں اور اسباب سے بے خبر ہیں۔ وہ ظاہر عالم اسباب کو جانتے ہیں لیکن اس کا ایک باطنی عالم اسباب بھی ہے۔ فلسفی کو منکرے حناناس از ہوا سے اولیاء بیگاناس، اس جان کے لوگ جب فتنہ و فساد کی کثرت کو دیکھ کر اس کی اصلاح سے عاجز آ جاتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو اب ایسے قوات عطا کرتے ہیں جن کی توجہ سے سب کام درست ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ دعا کے ذریعے سے عمریں بڑھ جاتی ہیں۔ انبیاء خلقت کی ہدایت کے واسطے بہت توجہ کرتے ہیں، اسی کی طرف قرآن شریف میں اشارہ ہے کہ لعلک باخع نفسک، سورہ قاف آیت 7۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوق کی ہدایت کا اس قدر غم تھا کہ قریب تھا کہ اسی میں اپنے آپ کو ہلاک کر دیں۔ ظاہری قیل و قال سے کچھ نہیں ہوتا، اندرونی صفائی اور روحانیت کی ضرورت ہے۔